بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام پروفیسر امان اللہ محسن ہے۔ آج کا ہمارا موضوع سخن جو ہے وہ ہے عورت مارچ۔ اس حوالے سے میں پروفیسر ارشد اقبال صاحب سے کچھ سوالات کروں گا۔ پہلا سوال ہے میرا سر، کیا عورت مارچ LGBT کے ایجنڈے کو پروموٹ کرنے کے لیے ہے؟ ہاں، یہ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ LGBT کیا ہے۔ یہ ایک مخفف ہے، یہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، لیزبین، گیز، بائی سیکسول، ٹرانسجینڈر، اور اس کا ایجنڈا بڑا سادہ سا ہے، اور یہ دنیا میں اب کافی کام ہو چکا ہے اس پر، کہ جو ہومو سیکسول ہیں یا لیزبینز ہیں، ہومو سیکسول کا مطلب ہے کہ مرد کی مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی، اور تھرڈ جینڈر جو ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں ہجرہ یا خسرہ کہتے ہیں، تو ان کی آپس میں شادی۔ تو اس حوالے سے چونکہ دنیا میں قانون سازی ہو چکی ہے، امریکہ میں ہو چکی ہے، برطانیہ میں ہو چکی ہے، دنیا کے کئی ممالک ہیں جہاں پہ ہو چکی ہے، اور ظاہر بات ہے ہم ایک مسلمان ملک ہیں، اور ہمارے لیے تو بالکل یہ جائز نہیں کہ شادی کا ایک انسٹیٹیوشن ہے اور شادی مرد اور عورت کے درمیان ہوتی ہے۔ وہاں پہ تو یہ قانون سازی بھی ہو چکی ہے کہ جو ہومو سیکسول آپس میں شادی کریں گے تو اگر ان میں سے کوئی ایک مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو دوسرا اس کا وارث ہوگا۔ اب وہ ظاہر بات ہے جو ہمارے اسلامی معاشرے ہیں، پاکستان ہے یا باقی عالم اسلام ہے، تو اس میں براہ راست تو یہ کام نہیں کر سکتے، تو وہ کچھ ایسے نعروں کے ذریعے سے عورت کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، ابھار رہے ہیں کہ جس میں میرا جسم میری مرضی، اور اس طرح۔ تو یہ نعرے کے ہیں کہ آپ مرد سے علیحدہ ہو جائیں، یعنی عورت کی طرف جائے اور مرد کی طرف جائے۔ تو ہم یہ حتمی طور پہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات ہمارے ہاں جو عورت مارچ کے حوالے سے بالکل اسی طرح ہے، لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے، تو واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو یہ بڑی ہی خطرناک صورتحال ہوگی۔ ٹھیک، ایک طرح اور میں سوال کروں گا کہ کیا یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں اسلام نے جو وراثت کے اصول بنا کے عورت کو جو معاشی طور پہ مضبوط کرنے کے لیے کہا ہے، ہم اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کر رہے، تو اب عورت کو لگ رہا ہے کہ اسلام میں جو حقوق ہمیں دیے ہیں وہ تو امپلیمنٹ یہاں پہ ہیں نہیں عملی طور پہ، تو کسی اور طریقے سے یہ کوئی معاشی فوائد حاصل کرنے کا بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ جو اسلام نے معاشی طور پہ عورت کو مستحکم کیا ہے، مطلب اس پہ کوئی بوجھ نہیں رکھا۔ شادی کے بعد نان اور نفقہ کا پورا بوجھ جو ہے، اخراجات، رہائش اور باقی جو ہیں، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اور عورت وراثت میں حق لیتی ہے، وہ باپ سے بھی لیتی ہے، وہ بھائی سے بھی شیئر کرتی ہے، وہ بیٹے سے بھی لیتی ہے، وہ شوہر سے بھی لیتی ہے۔ تو اسلام نے تو اتنا خوبصورت نظام دیا ہے، لیکن جب ہم اپنی پاکستانی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں تو یہ مسائل ہیں، اور یہ بڑے سنجیدہ سوالات ہیں۔ ہمارے ہاں جو ایک جاگیردارانہ نظام ہے، ہمارے ہاں ایون ایک جاگیردارانہ نظام کے بعد انڈسٹریل جو ریولوشن ہے، وہاں بھی عورتوں کو جو پراپر حقوق ہیں اور معاشی جو امپاورمنٹ ہے خاتون کی یا خواتین کی، تو وہ نہیں ہو رہی۔ تو اس پر سوال بھی اٹھانا چاہیے، اس پر کوشش بھی کرنا چاہیے، اور اس پر عورتیں اگر اپنے رائٹس کے لیے بات کرتی ہیں تو یہ بات بالکل جائز ہے۔ یہ تو وہی بات ہے جو قرآن کریم نے فرمائی ہے، اور قرآن کریم نے ایک مرد کو اگر منتظم بنایا ہے تو عورت کو محترم بنایا ہے، اور قرآن کریم کا تو بڑا سمپل سا اصول ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف، عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں، حسن سلوک کے ساتھ رہیں۔